بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل ایران جنگ میں صہیونی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو 5 بڑے واضح اہداف لے کر آیا تھا، اور یہ اہداف کوئی خفیہ فوجی راز نہیں تھے، بلکہ خود نیتنیاہو اور اس کی انتہا پسند حکومت نے ان کو بار بار سب کے سامنے بیان کیا۔ نمبر 1، ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنا۔ نمبر 2، ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو نیست و نابود کرنا۔ نمبر 3، ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کا قتل اور ان کی حکومت کا خاتمہ۔ نمبر 4، ایران کی اہم فوجی تنصیبات اور عسکری صلاحیتوں کا خاتمہ۔ نمبر 5، زیادہ سے زیادہ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو قتل کرنا۔ کیا اسرائیل اپنے یہ تمام اہداف حاصل کر پایا؟ اور اس سے بھی اہم سوال، اسرائیل نے خود اس حملے میں کتنا نقصان اٹھایا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر آج کی ہماری گفتگو ہو۔ جنگ ختم ہونے سے چند دن پہلے مشہور امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ، یومیہ لاگت سینکڑوں ملین ڈالر۔ ویلی سرخی میں لکھا تھا، یہ بھاری قیمت اسرائیل کو مجبور کرے گی کہ وہ جنگ جلد ختم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اسرائیل کو فوجی اور اقتصادی سطح پر نمایاں نقصانات ہوئے۔ اگر فوجی اخراجات کی بات کرے تو صرف پہلے ہفتے میں اسرائیل نے 5 ارب ڈالر فوجی اخراجات میں جھونک دیے۔ اسرائیلی آرمی چیف کی سابق مالی مشیر اور وزارت جنگ کے بجٹ شعبے کی سابق سربراہ ریم آمنہ نے 15 جون کو کہا کہ یہ جنگ اسرائیل کو روزانہ 725 ملین ڈالر کی لاگت دے رہی ہے، اور یہ صرف براہ راست فوجی اخراجات ہیں، اس میں دیگر نقصانات شامل نہیں۔ صرف فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم ڈیوڈ سلنگ ایرو روزانہ 30 ملین سے 200 ملین ڈالر لے رہا تھا۔ یہ اخراجات ہدف کی شدت اور ایرانی میزائلوں کی تعداد کے لحاظ سے بڑھتا گھٹتا رہا۔ انٹرسیپٹر میزائلز خود اسرائیلی فوج کے لیے ایک معاشی سردرد تھے، کیونکہ ایرانی میزائل اکثر 1000 یا 2000 ڈالر کے ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائلز لاکھوں ڈالر کے۔ ڈیوڈ سلنگ صرف 2 انٹرسیپٹر فائر کرنے کی کم از کم لاگت 7 لاکھ ڈالر، ایرو 2 ایک میزائل کی لاگت 3 ملین ڈالر، ایرو 3 ایک میزائل کی لاگت 4 ملین ڈالر تھی۔ درجنوں جنگی طیارے روزانہ کئی گھنٹے فضا میں رہے۔ F-35 جیسے طیارے کی ہر گھنٹے کی پرواز کی قیمت 1 لاکھ ڈالر تک ہے، اور یہ صرف پرواز کی قیمت ہے، اس میں گولہ بارود، میزائل اور بموں کی لاگت شامل نہیں۔ اقتصادی سطح پر ایرانی میزائل حملوں نے اسرائیل کی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ صہیونی تعمیراتی انجینئر ایال شلیف کے مطابق ایسی تباہی ہم نے پچھلی کئی دہائیوں میں کبھی نہیں دیکھی۔ سینکڑوں عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں یا شدید متاثر ہوئیں، جن کی مرمت یا تعمیر نو پر سینکڑوں ملین ڈالر خرچ ہوں گے۔ ایرانی حملے صرف رہائشی عمارتوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ اہم اور حساس تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وائزمن انسٹیٹیوٹ، جو اسرائیل کے سب سے بڑے اور اہم تحقیقی اداروں میں سے ایک ہے، ایرانی حملے میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ بازان ریفائنری، جو مقبوضہ علاقوں میں سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، ایرانیوں نے اسے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اس کی بندش اور معطلی سے یومیہ 3 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا۔ اسرائیل کا مرکزی اور سب سے اہم بین الاقوامی ہوائی اڈہ بن گورین ایئرپورٹ 12 دن تک مکمل طور پر بند رہا۔ فضائی کمپنیوں کو پہنچنے والے نقصانات اور 36,000 سے زائد متاثرہ یہودی آبادکاروں کو دی جانے والی حکومتی زر تلافی الگ ہے۔ سینکڑوں چھوٹے بڑے کاروبار، کمپنیوں اور صنعتی یونٹس کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ یہ تمام نقصانات وہ ہیں جن پر خود اسرائیلی ماہرین بھی متفق ہیں۔ معروف اسرائیلی معاشی ماہر یعقوب شنین نے کہا تھا کہ اگر یہ جنگ طویل ہو گئی تو اسرائیل کا 5واں حصہ GDP تباہ ہو جائے گا، اور یہ صورتحال اسرائیل کو مکمل معاشی بحران میں دھکیل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے اسٹریٹجک نقصان کی۔ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ حملہ آور اور دفاع کرنے والے میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔ عموماً حملہ آور وہ ہوتا ہے جو جنگ کا رخ اور اپنے مقاصد خود طے کرتا ہے۔ اسرائیل نے جنگ میں 5 بڑے مقاصد کے ساتھ قدم رکھا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ مقاصد اسرائیل نے حاصل کیے؟ لیکن 24 جون 2025 کو نیو یارک ٹائمز نے ایک خفیہ امریکی دفاعی انٹیلیجنس رپورٹ شائع کی،
جس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملے ایرانی جوہری پروگرام کو صرف چند ماہ کے لیے روک سکے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایران نے زیادہ تر افزودہ یورینیم ان خفیہ جگہوں پر منتقل کر دیا ہے جہاں چھوٹے اور خفیہ جوہری پلانٹس بنائے گئے ہیں۔ CNN نے 3 اعلیٰ حکومتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی جس کے مطابق ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے کور کمپوننٹس مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے، اور ایران صرف چند ماہ کے لیے پیچھے ہٹا ہے، مکمل نہیں رکا۔ پینٹاگون کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کی رپورٹ سینٹ کام کے بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ پر مبنی ہے، جس کے مرکزی نکات میں شامل تھا کہ حملے سے صرف اوپر والے ڈھانچے تباہ ہوئے، زیر زمین تنصیبات بشمول سینٹری فیوجز اور افزودہ یورینیم زیادہ تر محفوظ رہی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام صرف چند ماہ کے لیے پیچھے ہٹا ہے، مکمل ختم نہیں ہوا۔ ماہرین بھی متفق ہیں کہ فوردو جیسے مراکز پر ایک ہی حملہ کافی نہیں ہوتا، بار بار کے حملے اس سطح کی تنصیبات کو تباہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جنگ ایرانیوں کے لیے ایک سبق تھی کہ اگر انہیں اپنی خود مختاری بچانی ہے تو ایٹمی ہتھیار ہی اصل ڈھال ہے۔ اگر آپ کے پاس جوہری ہتھیار ہو تو اسرائیل اور امریکہ حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ دوسرا ہدف ایرانی میزائل پروگرام کی تباہی کا تھا، جس میں بھی اسرائیل ناکام رہا۔ جنگ کے آخری دنوں میں ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی شدید بارش کی۔ آخری صبح اسرائیلی شہر بیر الصبا پر 10 میزائل برسائے، جس نے ثابت کر دیا کہ ایران کا میزائل پروگرام مشرق وسطی کا سب سے بڑا اور مضبوط پروگرام ہے۔ اس کو تباہ کرنا ایسا ہدف ہے جو صرف مہینوں پر محیط ایک زمینی اور فضائی وسیع جنگ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کے پاس ایسی صلاحیت نہیں۔ ایسا آپریشن صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے، وہ بھی عراق طرز کے کسی بڑے فوجی آپریشن کی صورت میں، جو اس وقت انتہائی ناممکن ہے۔ تیسرا ہدف رجیم چینج تھا، جس میں اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ واشنگٹن اور تل ابیب میں بہت سے لوگ اب بھی رجیم چینج کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ MEK جیسے گروہوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے، CIA، M16 اور دیگر ایجنسیاں سرگرم ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایران میں ایسی کوئی تحریک موجود نہیں جو حکومت کو گرا سکے۔ ایران کے پاس اب جواز ہے کہ وہ اندرونی بغاوتوں کو سختی سے کچل سکے۔ چوتھا ہدف ایرانی فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو قتل کرنا تھا، جس میں اسرائیل کو جزوی طور پر کامیابی حاصل ہوئی۔ اور پانچواں ہدف ایران کی فوجی تنصیبات اور عسکری صلاحیتوں کا خاتمہ تھا، جس میں بھی اسرائیل کو جزوی کامیابی حاصل ہوئی۔ واضح رہے کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اور دائمی ہدف فوجی برتری ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ علاقائی فوجی سپر پاور بن سکے اور علاقے کا تھانے دار بن جائے۔ اس حوالے سے صہیونیوں کی قومی نفسیات میں ایران کو سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر ایران ایک جوہری طاقت بن گیا تو اسرائیل کی خطے پر موجودہ اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ آج تک اسرائیل خطے میں جو چاہتا رہا وہ کرتا رہا۔ غزہ پر حملے، مغربی کنارے پر قبضہ، شام پر بمباری، لبنان سے زمین ہتھیانا، یمن پر حملے اور اب ایران پر حملہ۔ اسرائیل کی یہ طاقت امریکی حمایت کی مرہون منت ہے۔ امریکہ ہمیشہ یہ پالیسی اپناتا رہا کہ اسرائیل خطے میں فوجی لحاظ سے سب سے برتر رہے۔ اسی وجہ سے واشنگٹن نے اسرائیل کو ہمیشہ جدید ترین اسلحہ اور سفارتی تحفظ فراہم کیا۔ آئیے پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں، جہاں لاکھوں لوگوں بالخصوص مسلمانوں کی ایران کے ساتھ ہمدردیاں رہیں۔ البتہ بھارتی حکومت اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد نئی دلی میں ایرانی سفارت خانے نے ایک لیٹر جاری کیا، جس میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا۔ اس خط میں لکھا ہے، ایران کا سفارت خانہ بھارت کے تمام شریف النفس آزادی پسند عوام، سیاسی جماعتوں، معزز ارکان پارلیمنٹ، NGOs، مذہبی و روحانی پیشواؤں، یونیورسٹی پروفیسروں، میڈیا سے وابستہ افراد، سماجی کارکنوں، تمام اداروں اور شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے حالیہ دنوں میں ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس خط میں بھارتی حکومت کا کہیں ذکر نہیں۔ انڈین تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صاف پیغام ہے، ایران بھارتی حکومت کو آئینہ دکھا رہی ہے کہ جب ہم مشکل میں تھے ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہے، کشمیر پر ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تم نے ہم سے تیل خریدا، ہم نے روپے میں ادائیگی قبول کی، لیکن جب ہم مشکل میں تھے تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جب اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تم نے مذمت تک نہیں کی۔
نیتنیاہو گزشتہ 20 سال سے ایک فیصلہ کن حملے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا خواب ناکام ہوا۔ اب مشرق وسطی میں کثیر قطبی نظام کا آغاز ہے۔ ایران، اسرائیل، ترکی، مصر اور اگر شام جلد بحال ہو تو ایک نیا مشرق وسطی جنم لے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔